إياك نعبد وإياك نستعين میرے قصور ضلع کے لوگوں، نوجوانوں، میری بہنوں، ایک زورا بی بی قصور کی ایک ماں تھی۔ تھوڑے دن پہلے ان کے بچوں نے ان کو پہلے ایک لاہور کے ہسپتال میں لے کے گئے، پھر لاہور کے دوسرے ہسپتال میں لے کے گئے، کہا کہ جگہ نہیں، پھر تیسرا جناح ہاسپٹل، اس کے ماں باپ بچوں نے، زورا بی بی کے بچوں نے اپنی ماں کو جناح ہاسپٹل لے کے گئے۔ تیسرا ہسپتال تھا۔ زورا بی بی بیمار تھی، تکلیف میں تھی۔ بچوں کی تکلیف سوچے کہ اگر ماں کو تکلیف تھی تو بچوں کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ اور جب جناح ہاسپٹل گئی تو پتا چلا کہ وہاں بھی کوئی بستر نہیں تھا۔ بیچاری فرش پہ لیٹ کے مر گئی۔ زورا بی بی جناح ہسپتال کے فرش پہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، میں اپنے نوجوانوں اور اپنی بہنوں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یا تو پاکستان میں پیسہ نہ ہوتا، یا تو کوئی جنگ کا عالم ہوتا کہ اتنے مریض کے ہسپتال میں جگہ نہیں ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہوتی، کوئی دہشت گردی ہوتی کہ ہسپتال بھرے ہوئے تھے۔ لیکن یہ تو امن کا وقت تھا، تو پھر کیوں نہیں اسے جگہ ملی؟ اس لیے جگہ نہیں ملی کہ یہاں کے بے حس حکمران ان کو یہ علم ہی نہیں کہ پاکستان کے ہسپتالوں میں کیا حال ہے۔ 35 سال سے پنجاب میں انہوں نے 6 دفعہ پنجاب کی حکومت کی ہے۔ 6 دفعہ 35 سالوں میں، 30 سالوں میں 6 دفعہ حکومت کی۔ اور کیوں نہیں؟ خادم اعلیٰ اپنے آپ کو ایک کہتا ہے، دوسرا جب اس سے کوئی ڈرامے کی بات کروانی ہے تو معصوم اور مظلوم شکل بنا لیتا ہے۔ لیکن ایک چیک اپ کروانے کے لیے بھی یہ لندن جاتے ہیں۔ یہاں کے ہسپتالوں کے اندر چیک اپ بھی گوارا نہیں، نہ ان کو، نہ ان کے بچوں کو، نہ بچوں کے بچوں کو۔ اور اشتہاروں میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اشتہاروں پہ کتنا پیسہ خرچ کیا؟ آپ کا اس ملک میں پاکستانی قوم کا 12 ارب روپیہ اشتہاروں پہ خرچ کیا۔ دونوں بھائیوں کی شکلیں لگی ہوتی ہیں، اشتہار آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک طرف ایک بھائی، دوسری طرف دوسرا بھائی۔ 12 ارب روپیہ اشتہاروں پہ۔ یہ سوچیں کہ شوکت خانم پشاور 4 ارب روپے میں بنا ہے۔ 12 ارب روپیہ اشتہاروں پہ، 4 ارب روپے میں وہ جو ہسپتال بنا ہے وہ جناح ہسپتال سے بڑا ہاسپٹل اور زیادہ ماڈرن ہاسپٹل ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ سارے بلوچستان کا جو تعلیم کا بجٹ ہے
وہ تقریباً 15 ارب کا ہے. تو 12 ارب روپے جو حکمران اپنی ذات کو پروموٹ کرنے میں خرچ کرتے ہیں، ان کو کیا فکر کہ پاکستان کے عوام کے کیا حالات ہیں. یہ پتہ نہیں کتنی زورا بی بی اسی طرح بستر نہ ملنے پہ اللہ کو پیاری ہو جاتی، جن کے بچے اپنی ماں کو ہسپتال کی زمین پہ جان کھوتے دیکھتے ہیں. پتہ نہیں کتنی مائیں ہیں، کتنے باپ ہیں جن کے بچے اس طرح ہسپتالوں میں مرتے ہیں کیونکہ بستریں نہیں ہیں. 4 لوگ بستروں پہ ہیں. اور یہ 12 ارب روپے اپنی پبلسٹی پہ، اپنی پروموشن پہ دونوں بھائی خرچ کرتے ہیں. میں ان دونوں کو کہتا ہوں کہ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ آخر تم نے ساری زندگی زندہ نہیں رہنا، اللہ کے پاس بھی جانا. اتنی اور اس ملک میں بچے جن کی سارا مستقبل ختم ہے اس لیے کہ ان کو خوراک پوری نہیں ملتی. آپ جانتے ہیں کہ 45% پاکستان کے بچے، ان کو خوراک نہ ملنے سے نہ ان کے ذہن پوری طرح بنتے ہیں، نہ وہ اپنے قد پہ پوری طرح پہنچتے ہیں، صرف اس لیے کہ خوراک نہیں ملتی. تو میں پاکستانی آج اور خاص طور پہ ضلع قصور کے لوگوں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ آپ پاکستان ایک اس وقت سے گزر رہا ہے. یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح کا پاکستان بنے گا. کیا یہی تھوڑے سے لوگ جو باریاں لے رہے ہیں، جو اقتدار میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، جو اقتدار سے پہلے یہی شریفوں کا ایک فیکٹری تھی، 12 سال اقتدار کے بعد 30 فیکٹریاں تھی. ابھی شہباز شریف کو اور شریفوں کو اجازت دی ہے کہ 5 اور شوگر مل اس علاقے میں بنائیں پنجاب کے جدھر شوگر مل لگانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کپاس کا علاقہ ہے اور ادھر اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے 5 اور شوگر مل بنانے کی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کب پیٹ بھرے گا؟ کب پیٹ بھرے گا؟ کوئی فکر نہیں آپ کو کہ یہ نہ ہسپتال ہے، نہ اسکول ہے، نہ صاف پینے کا پانی. اور آپ اپنی فیکٹریوں سے فیکٹریاں بنا رہے ہیں، یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بیچتے ہیں. ادھر بچے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ادھر سے پیسہ زمین پہ پراپرٹی پہ لگاتے ہیں اور پیسہ پاکستانی قوم کا منی لانڈرنگ کر کے باہر جاتا ہے. اور یہ ہے پینما کا کیس. یہاں کا پیسہ چوری کر کے باہر گیا اور جب ان کی بدقسمتی پینما میں یہ پکڑے گئے، جب پینما کے انکشافات میں ان کے خاندان کا نام آ گیا، بچوں کا نام آ گیا، تو تب پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ ان کی وہاں باہر اربوں روپے کی میفیر کی اپارٹمنٹس ہیں. اور جب ان سے پوچھا، نواز شریف سے ہم نے پوچھا کہ جناب میاں صاحب جواب دیں، تو میاں صاحب نے اسمبلی میں آ کے جو جواب دیا وہ اب کہتے ہیں عدالت میں آ کے کہ اس تقریر کو نہ، اس تقریر کے اوپر نہ توجہ دو، مجھے استثنا ہے، مجھے پارلیمنٹ کی پریولیج ہے، اس تقریر کے اوپر توجہ نہ دو
جو پہلا وکیل کہتا وہ سیاسی بیان تھا، یعنی کہ جھوٹ بولا پارلیمنٹ میں آ کے۔ ملک کے پرائم منسٹر نے کسی مغربی جمہوریت میں ایک دفعہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ کو جھوٹ بولتا ہے، کسی مغربی جمہوریت، حقیقی جمہوریت میں وہ 1 منٹ بھی پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا۔ جھوٹ بولنے کے اوپر ساری مغربی جمہوریت میں پرائم منسٹر استعفیٰ دیتا ہے، اور ہمارا پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے استثناء ہے، میں کوئی خاص آدمی آیا ہوں کہ عام آدمی جھوٹ بولے تو وہ جیل میں، اور وہ بھی کرپشن پہ، اور میں جھوٹ بولوں تو مجھے استثناء ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، یہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا، پاکستان بدل رہا ہے، ہمارا ملک تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ پرائم منسٹر کی سپریم کورٹ میں تلاشی لی جا رہی ہے، کبھی پہلے نہیں ہوا، اور مجھے خوشی یہ ہے، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ میری قوم نے میرے ساتھ سڑکوں پہ نکلے، جدوجہد کی، ٹیئر گیسنگ کھائی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس کے باوجود ہمارے ملک کے نوجوان، ہماری خواتین اس خوف سے کہ ڈنڈے پڑیں گے، اس خوف سے بالکل گھبرائے نہیں، نکلے باہر، اور آخر میں نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ میں ہم لے کے آئے، اور انشاءاللہ جو میں دیکھ رہا ہوں آج قصور کے لوگوں، نواز شریف اس میں بچنے نہیں لگا، یہ بچنے نہیں لگا۔ اگر قطری کا خط جھوٹ نکلا، نواز شریف کی چھٹی۔ اگر آئی سی جو پیناما کا انکشاف ہوا کہ مریم شریف اصل مالکہ ہے لندن کے فلیٹس کی، نواز شریف کی چھٹی۔ اور اگر جو بی بی سی نے کہا، اور جو ہم بھی کہتے ہیں کہ 93 میں فلیٹ لیے تھے لندن کے، انہوں نے کہا کوئی مالک بدلے نہیں تب سے، یعنی کہ کوئی قطری کے پاس نہیں تھا، تو پھر بھی نواز شریف کی چھٹی۔ اور جہاں تک ہم جانتے ہیں، 4 ان کے وزیروں نے کہا کہ 93 میں یہ مے فیئر کے فلیٹ لیے گئے، 4 وزیروں نے کہا، 4 وزیروں نے نہیں کہا، صرف ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ میں 98 میں یہ کہا، پھر بی بی سی نے 98 کے اندر ڈاکیومنٹری بنائی، اس میں کہا کہ ان کے فلیٹ تھے 93-90 کے دہائی میں۔ اور التوفیق بینک کی ججمنٹ ہے کہ یہی 4 فلیٹ انہوں نے گروی لکھوائے تھے۔ اس لیے مجھے جو آگے نظر آ رہا ہے، میں تو اس ہفتے کی انتظار کر رہا ہوں، یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، اس میں بڑے بڑے اور انکشاف ہوں گے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا سیاسی مخالف ہار جائے، سپریم کورٹ میں ناک آؤٹ ہو جائے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، نوجوانوں غور سے سن لو، جب تک ہم کرپشن کی کینسر پہ قابو نہیں پائیں گے، کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کا۔ یا ہو کیا رہا ہے، آپ کے قصور کے لوگ، پاکستان کے محنت کش بیرون ملک جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، واپس پاکستان بھیجتے ہیں، ان کے پیسے پہ پاکستان چل رہا ہے۔
اور چھوٹا سا طبقہ اس ملک سے پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیجتا ہے. ان تھوڑے لوگوں کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ جب یہاں سے پیسہ روپے کو ڈالر میں تبدیل کر کے ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجتے ہیں تو پاکستان میں ڈالروں کی کمی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں IMF سے قرضہ لینا پڑتا ہے, ڈالر لینے پڑتے ہیں, اور دیگر اور بھی اداروں سے ہمیں پیسے لینے پڑتے ہیں. جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو قرضوں کی قسطیں کون ادا کرتا ہے؟ قرضوں کی قسطیں کون ادا کرتا ہے؟ آپ ادا کرتے ہیں. کیسے ادا کرتے ہیں؟ مہنگائی کے ذریعے ٹیکس لیتے ہیں. ٹیلی فون موبائل کارڈ پہ ٹیکس 40 روپیہ 100 روپے میں. ڈیزل پہ ٹیکس 50% ٹیکس. پیٹرول پہ ٹیکس 50% ٹیکس. GST ہر چیز پہ 17% ٹیکس. یہ سارا ٹیکس آپ دیتے ہیں قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. قرضے کن کی وجہ سے قرض ہم کھاتے ہیں؟ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کی قیمت پاکستان کی عوام ادا کرتی ہے غربت سے. یہ جو غربت ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے, ہمارے جو کسان, خاص طور پہ ہمارے کسانوں کی جو تباہی آ رہی ہے, اس کی بہت بڑی وجہ کرپشن ہے. ہندوستان کے کسانوں کو ہندوستان کی گورنمنٹ مدد کرتی ہے, سستی کھادیں دیتی ہے, سستی بجلی دیتی ہے, سستا پانی دیتی ہے, سستی کیڑے مارنے کی دوائیں دیتی ہے. اس لیے ہندوستان کا کسان زیادہ پیداوار نکالتا ہے پاکستانی کسان سے. ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ملک چلانے کے لیے, کیونکہ یہاں سے پیسہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے کرپشن کے ذریعے. تو میرے پاکستانیوں یاد رکھیں کہ جو ملک جس نے سب سے زیادہ کرپشن کم کی وہ ہے چائنا. چائنا نے 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. 70 کروڑ لوگوں کو. پاکستان کی آبادی 20 کروڑ ہے. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سالوں میں غربت سے نکالا ہے. کیا کیا چائنا نے؟ چائنا نے اپنے کسانوں کی مدد کی, اپنے چھوٹے کسانوں کی مدد کی. چائنا نے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائیں, لوگوں کو لیے روزگار پیدا کیا. چائنا نے اپنے بچوں کو تعلیم دی, انہوں نے اپنے لوگوں کا بہتر صحت علاج بہتر کیا, ہسپتال بنائے, خوراک دی. تو جب ان کی غربت کم ہوئی, صرف یہی نہیں ہوا کہ جب غریب کم ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ آتا ہے, وہ چیزیں خریدتے ہیں, سرمایہ کاری ہوتی ہے, ملک میں روزگار پیدا ہوتا ہے, ملک میں خوشحالی آتی ہے. 70 کروڑ لوگوں کو 35 سال میں غربت سے نکالا. لیکن ایک دوسرا کام کیا چائنا نے؟ چائنا نے کرپشن کے اوپر قابو پایا. کیونکہ کرپشن میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو جانتے ہیں چائنا نے 3 سال میں کیا کیا؟ 11 لاکھ سرکاری لوگوں کو کرپشن میں پکڑا. 11 لاکھ. 200 وزیروں کو 3 سال میں پکڑا کرپشن میں. 200 وزیروں کا احتساب کیا اور 11 لاکھ بڑے بڑے سرکاری نوکروں کا انہوں نے احتساب کیا, سزائیں دی. اس لیے وہ ملک آ گیا. ہمارے ملک میں چھوٹا چور جیل میں اور بڑا ڈاکو اسمبلیوں میں. دھرتی سے فصلی بٹیروں کو بنائیں گے, ظالموں
نیا پاکستان بنے گا انشاءاللہ. یہ جو ہو رہا ہے، جو بھی ہوگا سپریم کورٹ میں پاکستان کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جو بھی ہوگا یہ یاد رکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں برباد ہوئی، تباہ ہوئی جدھر ایک قانون کمزور کے لیے اور دوسرا قانون نواز شریف کے لیے، طاقتور کے لیے ایک قانون اور بیچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون. کوئی قوم نہیں ترقی کر سکتی. انشاءاللہ یہ وقت آنے والا ہے، میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ وقت آنے والا ہے، تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. نیب ایسی بنائیں گے، نیب ایسی بنائیں گے، ایک ایماندار، ایک دلیر آدمی کو نیب کے اوپر بٹھائیں گے. وہ نہیں جو اب ایک کرپٹ آدمی نیب پہ نواز شریف نے بٹھایا ہوا ہے. ایک آزاد اور طاقتور نیب جو عمران خان کا بھی احتساب کر سکے، جو اس کے وزیروں کا بھی احتساب کر سکے، وہ اس ملک کو ٹھیک کرے گی. یہ نیب نہیں جو پٹواریوں کو پکڑتی ہے اور ابھی تک ایک بڑے ڈاکو کو نہیں پکڑا. اگر یہ نیب ٹھیک ہوتی مجھے آج سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہ پڑتی. اس نیب نے نواز شریف کو پکڑ لینا تھا، کیونکہ نیب کا قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اثاثہ مل جائے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، جس کے لیے خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا. یہ جو میفر کے فلیٹ ہیں، یہ نواز شریف آپ کی ذمہ داری ہے. بتائیں منی ٹریل کدھر سے آئی، کدھر سے پیسہ آیا، کون سی آمدنی تھی. اور آپ کے بچوں کے بتائیں کیا پراپرٹی ہے، اپنی بیٹی کی پراپرٹی بتائیں، اپنے رشتہ داروں کی بتائیں. یہ نیب کا قانون ہے کہ جب ایک پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس ایک پراپرٹی ایسی ہے جو آپ خرید نہیں سکتے تھے، سارا آپ کو بتانا پڑتا ہے. نواز شریف اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو میری بات سنیں. میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے کرپشن کے بادشاہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے کسی چھوٹے عہدیدار کو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں نواز شریف آپ بھی میرے سے ڈائریکٹ بات کریں. یہ گھٹیا سی موٹو گینگ سے مجھے بری بھلی گالیاں نہ پڑوائیں، خود بات کریں. وہ آپ کی بیٹی بیٹھ جاتی ہے مریم، وہ ساری موٹو گینگ ہر روز شام کو ان سے پوچھتی ہے دانیال عزیز تم نے عمران خان کو آج گالیاں نکالی؟ وہ کہتے ہیں بی بی مریم میں نے تو اتنی گالیاں نکالی، میرا بیٹا ہی مجھے کہتا ہے کہ باپ مجھے اسکول میں لوگ برا بھلا کہتے ہیں. تو مریم آگے سے کہتی دانیال تم ایسے ہی عمران خان کو گالیاں نکالو جیسے تم نواز شریف کو کہتے تھے کرپٹ ہے جب تم مشرف کے ساتھ تھے. اس کے بعد ایک بڑا اچھا میں نے پڑھا، ایک ہوتا تھا جیمز بانڈ، ہم پڑھتے تھے مائی نیم از بانڈ، جیمز بانڈ. اب ایک نیا آیا ہے مائی نیم از بانڈ، پرائس بانڈ. سعد رفیق 18 ٹرین کے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، لیکن تم جا کے خدمت کر رہے ہو بادشاہ سلامت کی کرپشن بچانے کے لیے. اور یا گوجرا میں نے سنا 6 لوگ اور بیچارے ہلاک ہو گئے. کچھ شرم کرو، کوئی تمہاری ذمہ داری ہے، وزیر ہو لیکن وہاں کھڑے ہو کے چیخے مار رہا ہوتا ہے عمران خان یہ وہ ہے، کیونکہ مریم نے بعد میں کہنا ہوتا ہے کہ ہاں سعد رفیق آج تم نے اچھا شور بچایا عمران خان کے خلاف. اور خواجہ آصف ایک اور ہے سیالکوٹ کا، وہ بھی بڑی شور بچاتا ہے. اور خواجہ آصف آپ نے تو خود کہا تھا کہ نواز شریف کے یہ فلیٹ ہے 90 کی دہائی میں، جو بی بی سی کہہ رہا ہے. تب جھوٹ بول رہے تھے یا اب جھوٹ بول رہے ہو؟
تو میرے پاکستانیوں، میں نواز شریف کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، ان لوگوں کو نہ آگے کرو، خود آؤ، اسمبلی میں آؤ، میں بھی آؤں گا، تم بھی اسمبلی میں آؤ، وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، میں کہوں گا تمہارے اوپر بات کروں گا، تم میرے اوپر کرنا، اور پھر اصل جمہوریت آپ کو پتا چلے گی. یہ نہیں کہ میرے پیچھے یہ لوگوں کو چھوڑو. تو آخر میں اچھا ہاں، ڈیزل کی بات کریں. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نظر نہیں آ رہے. فضل الرحمان، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو خدشہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف کے برے دن آ رہے ہیں. اور اسفندیار کی بھی آواز نہیں آ رہی، اچکزئی کی بھی آواز نہیں آ رہی. لگ رہا ہے کہ چوہے کشتی سے چھلانگ مار رہے ہیں نیچے. ان کو ڈر ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے اچھے وقت آ رہے ہیں. ہم نے یہ وہ پاکستان بنانا ہے جو علامہ اقبال کا نظریہ تھا اور قائد اعظم کی خواب تھی. ہمیں وہ لیڈر چاہیے قائد اعظم کی طرح جو انگریزی میں تقریر کرتا تھا اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن لوگ کہتے تھے جو بھی کہہ رہے ہیں سچ بول رہا ہے. ہمیں وہ لیڈر چاہیے. ہمیں وہ لیڈر نہیں چاہیے جو بھی میں دیکھ رہا تھا بل گیٹس کے ساتھ پرچیوں سے بات کر رہا ہے. اس سے پہلے اوباما کے سامنے پرچے پڑا ہے. ہمیں وہ لیڈر چاہیے جو اس ملک میں ایماندار ہو، جو ہمارا آئین کہتا ہے صادق اور امین. مغرب میں لیڈرز ایماندار ہوتے ہیں. اگر ایماندار جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جائے فارغ. کرپشن تو ایسی چیز ہے کہ جس وقت آتی ہے ایک کرپشن کا دھبا لگتا ہے، لیڈر جو بھی ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، فوری طور پر ریزائن کرنا پڑتا ہے. کیوں ضروری ہے ایمانداری ایک پرائم منسٹر کی؟ کہ وہ قوم کے ٹیکس کے رکھوالی کرتا ہے. وہ قوم کے ٹیکس کی رکھوالی کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں، کیا آپ اپنا ٹیکس نواز شریف کے پیسہ، اپنا پیسہ نواز شریف کے پاس رکھوائیں گے ہاتھ کھڑا کر کے؟ بتائیں. اگر نہیں بتائیں. یعنی جب آپ کا لیڈر ایسا ہو کہ آپ اپنا ٹیکس اس کو دیتے ڈرتے ہیں کہ وہ چوری ہو جائے گا، کون ٹیکس دے گا؟ یہ پاکستانی دنیا میں 5 ان ملکوں سے سب سے زیادہ اخراج دیتے ہیں اور یہ سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ٹیکس چوری ہوتا ہے، کرپشن ہوتی ہے. تو انشاءاللہ وہ جو پاکستان جو ہم نے بنانا تھا اور نہیں بنا، جو انشاءاللہ نیا پاکستان ہوگا، جو پاکستان عدل اور انصاف پہ ہوگا. انصاف کا مطلب کہ سب کو حق ملے گا. عدل کا مطلب کہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ اپنے حصے سے ان کو دیں گے جن کو اللہ نے کم دیا ہے یا نہیں دیا. ہم نے وہ فلاحی ریاست بنانی ہے، وہ قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، وہ انصاف کا نظام لے کے آنا ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اور انشاءاللہ پاکستان میں جب وہ نظام آئے گا، یہ ایک عظیم قوم بنے گی. یہ وہ ملک بنے گا جو ساری دنیا کے اندر مثال بنے گا کہ صحیح معنی میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. بہت شکریہ. بہت بہت